حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مژدہ جاں فضا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل۔ ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ روحانی علاج بتانے کے لیے قبلہ جنید مدنی بھائی ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ بھی ہیں۔ مسکراتا چہرہ اللہ اضحک اللہ حسنک، ہنسا مسکراتا رکھے، اور مسکرانا چاہیے کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہنسے تو اس کا گھر بسے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات بھی بیان کی جاتی ہے بہرحال۔ اور اگر کوئی ہنستا ہے، مسکرا رہا ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے، کسی کے چہرے پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ حکیم خلیل اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پرابلمز، پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، اس پر پرابلم کے آنے پر انسان کا جو رویہ ہے یہ 2 طرح کا عام طور پر ہوتا ہے۔ ایک تو یوں کہہ لیجئے کہ آدمی شخص جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جسے حواس باختہ ہونا، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھول جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور دوسرے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں دوسری قسم کے کہ جن کے ذہن میں اگلی بات پرابلم، پریشانی یا کوئی بھی اس طرح کا ایڈونچر جو ہے وہ آ گیا ہے زندگی کے اندر، تو اب دوسری بات جو ان کے ذہن میں کلک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سینیریو سے باہر کیسے آنا ہے، اس مشکل سے نجات کیسے پانی ہے، اس پرابلم سے آگے جو ہے وہ کیسے بڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کو مثبت اور پازیٹیو وے میں کس طریقے سے لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو جو فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ اپنی ہی نادانی کی وجہ سے شاید اپنا نقصان اور بھی کر لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں پر اپنی رحمت کی اور اپنے کرم کی نظر فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ کریم، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں کو بھی اللہ کریم عافیت، سلامتی اور راحت نصیب فرمائے۔ بچے کو چوٹ لگ گئی، گھر پہ ہیں، بچے کو چوٹ لگ گئی، بچے بعض اوقات اچھل کود کرتے ہیں، بچہ کہیں جو ہے وہ 4-5 فٹ جو ہے اس سے چھلانگ لگائی بچے نے، اور اس کو چوٹ آ گئی، سر پھٹ گیا، ٹھیک ہے، خون نکلنے لگ گیا، تو ایک دن ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جائے، سمجھ نہیں آئے کیا ہو گیا ہے، اور موبائل کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس طرف کوئی جو ہے وہ اس پر بندے کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، تو یہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ بچے کا بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ یہ اور ہوتی رہے گی، اور آگے نظام چلتا رہے گا اس کا، اگر اس کا سد باب نہیں کریں گے، اس کو کیور نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، یا بر وقت بچے کو جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، تو یہ نقصان اس کا بڑھتا جائے گا۔ تو اگر دوسرا ایک رویہ یہ ہے کہ اگر بچے کو اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے، سر پھٹ گیا ہے، تو بچے کو فوراً سے کسی قریبی میڈیکل کا جو کیمپس ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر لے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے کی عافیت والا جو ہے وہ معاملہ یہ ہو جائے گا، یا چوٹ تو لگ گئی ہے لیکن کوئی آگے مزید بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ اپنے حواس کو اور اپنی ذہنی صلاحیت کو کرائسس اور پرابلمز کے آنے پر مضبوط رکھنا اور اس کو پازیٹیو وے میں حل کرنے کی طرف جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ نگران شورا سے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو وے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، پرابلم آئیں، پریشانی آئیں، ہمارے ہاتھ پاؤں نہ پھولے، ہم حواس باختہ
نہ ہو، فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اس پر نگران شورا سے ابتدائی طور پر مدنی پھول لیں گے. اور ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر کامران بھی ہیں. تفضل و تشریف آئیں، حضور تشریف لائیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر جیسے بچہ ہے گھر میں، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی تو اب جو ہے وہ پہلا کام ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا چوٹ لگنے کا گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی عمر کتنی ہے. 6 ماہ کا ہے، 1 سال کا، 1.5 سال، 2 سال یا 5 سال تک کی عمر ہے تو چوٹ لگ گئی ہے اور چوٹ کی کیفیت کیا ہے. کبھی کبھی عموماً ہوتا ہے ایسا ہی ہے جو ہمارے پاس آتی ہیں کالس وغیرہ ایمرجنسی، بچے کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں. جیسے میڈیسن کا ایک بہت مشہور ہے کہ دوائیاں گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو بچے وہ کھول کے اوور ڈوز لے لیتے ہیں، یا دوائیاں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کھا جاتے ہیں. اس کی پوائزننگ کے زیادہ کیس بن رہے ہوتے ہیں. احتیاطیں جو ہے نا بچوں کے، جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو ان چیزوں کی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. دوائیاں جو ہیں بچوں کی بالکل ہی پہنچ سے دور رکھیں یا ایسی جگہ پہ رکھی جائیں جہاں بچے بآسانی نہ جائیں، کیونکہ بچے ہم اصولاً جو نا بڑوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، والد والدہ یا کوئی گھر کا بزرگ کھا رہا ہے دوا تو ان کو لگتا ہے یہ ہیبیچول چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، تو وہ کبھی کبھی کھول کے لے جاتے ہیں تو پوائزننگ کے کیس کے انڈر آ جاتا ہی ہے. ایک دوسرا آگ لگنے کے جو کیس ہوتے ہیں کہ جیسے بچوں کو کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے یا تیل وغیرہ گر جاتا ہے، گرم تیل. فیمیل کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آگ لگ جاتی ہے. آگ لگ جیسے مراد کسی بچہ کسی آگ کے قریب چلے گیا تو اس کو جل گیا، ٹھیک ہے، برن ہو گیا، یعنی برن ہو گیا. تو اب اس کے حوالے سے نا آپ فرسٹ ایڈ کیس سے ریلیٹڈ آپ گھر کے اندر میڈیسنز یہ ہوتی ہیں بازار میں ملتی، آپ نے کسی بھی فیملی ڈاکٹر سے لے کے مشورے کے ساتھ یہ فرسٹ ایڈ کی مینجمنٹ آپ گھر میں رکھ لیں. جیسے برن ہو گیا تو فوری طور پہ کون سا ٹیوب لگانا ہے، کتنی دیر میں لگا دینا ہے، گر گیا یا کچھ ہو گیا تو کہ اس کو کب ہاسپٹل لے کے جانا ہے. اور گرنے کی پوزیشن میں، فریکچر کی پوزیشن میں، انجری کی پوزیشن میں کسی بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو ہینڈل کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. اب جیسے کسی اینگل پہ وہ گرا ہے اور اس کا ہاتھ کہیں سے فریکچر ہوا ہے، اگر فریکچر لوکیشن سے آپ نے اس کو پکڑ لیا یا اس کو مس مینج کر دیا تو وہ فریکچر اور خراب ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر جو ایکسیڈنٹل کیس ہوتے ہیں روڈ پہ یا باہر ادھر تو ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ زیادہ مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ فریکچر ہے، اگر ہاتھ پکڑ کے آپ نے اٹھا دیا تو کیا ہوگا، اس کا فریکچر ایگریویٹ ہو جائے گا. تو گمبھیر صورتحال اختیار کر جائے. تو ہر چیز کے لیے آپ کو یا تو گھر کے اندر یہ ساری پروویژن رکھیں، جیسے کچھ جل گیا یا کوئی برن ہو گیا اس کا رکھیں، کوئی چیز زیادہ کھا لی تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھوڑی معلومات رکھنی ہوگی. اور یہ احتیاط دوائیوں کے حوالے سے کرنی ہوگی. ہمارے پاس جو عموماً کالز وغیرہ آتی ہیں، پیشنٹ ہم ایمرجنسی میں دیکھتے ہیں تو عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ نے کہا فریکچر کے بارے میں، تو پہلا اس پہ پہلا کیا انیشیٹو لینا چاہیے کہ اگر بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کیا سب سے پہلے کام کیا کریں؟ بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا بھی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. نہیں، وہ بعض کا تو لگ جاتا ہے نا جی پتہ کہ اب جیسے ہاتھ. اس میں سلمان بھائی جو آپ بتا رہے ہیں ویسے ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو ان چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گئی ہے. اس میں آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی اس ایریے کی ہڈی ٹوٹی ہے، یعنی کہ بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے نچلے حصے کی، تو جو جوائنٹ ہوتے ہیں دونوں سائڈ کے ان کو اسٹیبل کر کے، یعنی کہ ان کو پکڑ کے، نہیں ہر کوئی اس کو اسٹیبل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ موومنٹ جو ہے ان کی منیمائز کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ نے ایک ہاتھ یہاں سے رکھا اور ایک ہاتھ یہاں سے رکھا، دونوں جوائنٹ کو اسٹیبل کر کے اس پوزیشن میں آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے. اچھا، یہ لوگ باندھ دیتے. نگران شورا کی آمد مرحبا، آئے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات کیا کریں ڈاکٹر صاحب، گھر پہ دوپٹہ ہے، جیسے بازو جیسے یہاں سے ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کیا، وہ باندھ دیا بچے کو. بھائی یہ میری ریکمنڈیشن یہ ایز سون ایز پاسبل آپ ہاسپٹل کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک، یہ اچھا مدنی پھول ہو گیا. ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے اس سے پہلے موومنٹس کرنی ہوگی نا، اس موومنٹس کی پریکاشن بیسیکلی بتانی ہے ہم نے، ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بتانا کہ وہ جو آپ نے موو کرنا ہے تو وہ اس میں جو پیشنٹ کو جو تکلیف ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اس کو کتنا منیمائز کر سکتے ہیں، کتنا کم سے کم کرتے ہیں، وہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے ایک کپڑے کا بات کی، تو کپڑے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ووڈن لکڑی کی کوئی چیز ہو جس کو آپ سپورٹ دے کے آپ اس سے اٹھا لیں، تو اس سے بھی کافی حد تک اس کی تکلیف میں کمی آ سکتی ہے. تو اس کی جو پوزیشن کو آپ سیٹ
सेटल करके फिर आप मूव करेंगे हॉस्पिटल में तो बेहतर मैनेजमेंट होगी, ना कि उसके ऊपर आप कोई चीज़ बांध दें और अगर टाई कर दें तो वो उसके लिए और नुकसानदेह साबित होता है कि बाजू का जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो नॉट वगैरह या गिरा लगाने से और ज़्यादा उसको डैमेज होने का सिलसिला होता है, या अगर गलत तरीके से इस्तेमाल उठा लें तो हड्डी ऐसी जगह से खुदा न खासा टूटी है जहाँ से आपकी रगें वगैरह मूव कर रही होती हैं तो वो भी डैमेज कर सकती हैं। तो इसमें बेहतर एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खुद से कुछ ना करें, जितना आप समझ सकते हैं उतना बर्दाश्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर फट गया बच्चे का, अब लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे का खून निकल रहा है तो फौरन वो क्या करेंगे, उस जगह को दबा देंगे वो अंगूठे से जैसे। हाँ, यहाँ ये ठीक। सर का केस डिफरेंट है। अच्छा, तो सर अगर फट जाता है ना मूवमेंट तो उसको तो आप कंप्रेस कर देंगे जगह को, तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। ठीक। उसमें मूवमेंट फ्रैक्चर एज इंपॉर्टेंट है, बच्चे की एज कितनी है, 5 साल है या इससे ऊपर है तो वो मूवमेंट ये खून की नाली रप्चर होती है, जगह को आप कंप्रेस कर देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाती है। ये भी अच्छी बात होगी माशाल्लाह। अल्लाह हम सब के घर बार में आफियत और सलामती अता फरमाए। निगरान शुरा हमारे साथ है माशाल्लाह, अल्लाह आना कबूल फरमाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपसे जो हम इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू करें, आप हमें ये इस पर हमें गाइड करें, हमें मोटिवेट करें, तरबियत करें कि प्रॉब्लम्स के आने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने की बजाय हम इस तरफ अपने जहन को कन्वर्ट और डाइवर्ट करें कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, क्या फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह अल्लाह। असल में अचानक जब कोई सदमा या कोई ऐसा वाक़या होता है ना तो उस वक्त की सिचुएशन में और अगर आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने की सूरत में फ़र्क रहता है। अचानक किसी की इंतकाल की खबर मिलती है कि इंतकाल हो गया तो आप सख्ते में आ जाते हैं, और जब आपको बार बार एक का पता चलता है कि ये बस अब आखिरी पोजीशन है, फिर दोबारा रिलीज़ हो जाती हैं, फिर आखिरी पोजीशन है, फिर जब पता चलता है कि इंतकाल हो गया तो उस इंतकाल की खबर में वो अचानक इंतकाल वाली खबर में फ़र्क है। ठीक। तो बहुत सारे ऐसे किताबों में लिखी हैं ये बातें कि नागुज़ीर हालात का सामना करने के लिए इंसान को हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सही। कि कभी भी कोई भी सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ मौसम की फोरकास्ट नहीं हो सकती। ठीक। फोरकास्ट बारिशों की हो जाती है, तूफान की हो जाती है, सर्दी गर्मी की हो जाती है, धूप छाँव की हो जाती है। बस ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है इंसान के मुक़द्दर में जो होता है वो हो रहा होता है। तो अब है ये कि जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो असल में है सारा मामला जो मैं गौर कर रहा था पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा अब का इस वक्त का जवाब जो है वो बस एक जवाब है। सही। उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी या लोग मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे, इसका इम्कान बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये शुरू से तरबियत चाहती है। ये चीज़ हालात और वाक़ियात का सामना करने के लिए शुरू से ये चीज़ तरबियत मांगती है। सही। और तरबियत की 2 मेन जगहें हैं, एक है तालीमी इदारा जी, एक है घर। सही। तालीमी इदारे में उस्ताद तरबियत करता है, घर में माँ बाप तरबियत करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के पास कम से कम इस टॉपिक का निसाब होना चाहिए, माँ बाप के पास और उस्ताद के पास। सही। कि आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी औलाद को इन हालात में इस तरह फेस करने के लिए प्रिपरेशन देनी है। डॉक्टर कामरान साहब ने जैसा भी फरमाया, तो मैं भी ये सोच रहा था कि लकड़ी लगा दो या फना लगा दो। आप उससे क्यास कर रहे थे दिमाग के ब्लड को, नहीं मैं क्या उसको दबा देते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं वो दबाना ही बेहतर है, खून निकलता है। तो एक तरफ खून का बह जाना दुरुस्त था, एक तरफ खून का रुक जाना दुरुस्त था। तो हम नहीं जानते कि कहाँ बह जाना दुरुस्त है, कहाँ रुक जाना दुरुस्त है। अब ये कि इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो आप कह रहे थे। जी जी। फर्स्ट एड अलग अलग होता है, जख्म लग गया तो फर्स्ट एड क्या है, गिर जाए तो फर्स्ट एड क्या, हर एक की फर्स्ट एड की हमने यहाँ किया फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन, आपको याद होगा इसी एरिया में क्या था। तो अगर इस तरह की कोई फर्स्ट एड की रेसिपी तैयार हो जाए मुख्तलिफ चीज़ों की,
اب جیسے جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ میں بھی چھوٹے بچے ہیں. صحیح. اسی طرح دارالمدینہ ہے، 9-10 کی وہاں کلاسز موجود ہیں. اسی طرح اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں. ایٹ لیسٹ کم از کم آپ مڈل کلاس یعنی کہ 8 سے ہی اگر تھوڑی اپنے نصاب میں، اپنے تعلیمی میں اگر اس چیز کو شامل کر لیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ خود اس پرسن کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ہم کو یاد ہے اسکولوں میں NCC کرائی جاتی تھی. جی جی. وہ ایکسرسائز پتہ نہیں جو بھی اس میں ہوتا تھا، بس تیار کیا جاتا تھا نوجوانوں کو. اسکول میں باقاعدہ یہ ایک PT ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے. اس سے اسکولوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. اس طرح ہم جب 9-10 کرتے تھے تو سائنس سے ہمارا وہ تھا تو پریکٹیکل لیبورٹری میں لے جاتے تھے. تو جو فزکس کی الگ پریکٹیکل ہوتی تھی، کیمسٹری کی الگ ہوتی تھی، بایولوجی کی الگ ہوتی تھی. تو یہ سب کچھ تو اب یہ کروایا جاتا تھا. ایک پیریڈ تھا، مجھے نہیں پتا کہ اوورسیز، جیسے ابھی ڈاکٹر زیرک کو دیکھ کر یاد آیا کہ اب اوورسیز کلچر ہے، یہ وہاں کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے باقاعدہ اگر اس چیز کو کہ سڑک پر کوئی گرتا نظر آ جائے، گھر میں کوئی گرتا نظر آ جائے، کہاں پولیس کا ویٹ کرنا ہے، کہاں ایمبولینس کا ویٹ کرنا ہے. اور ان حالات میں جبکہ لوگ موبائل پر صرف مووی بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے بجائے، تو ہیلپ آؤٹ کیسے کرنی ہے، اگر اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے کہ پتہ چلے کہ گرا تو ایک ہڈی ٹوٹی تھی، اٹھایا تو اس نے 3 اور توڑ دی. تو یہ ہوئی ہیں. اسی طرح ڈیتھ ہوئی ہیں، یعنی کہ بچانے والے جو تھے وہ موت کا سبب بن گئے. تو یہ جو کچھ ہے اگر یہ ہمارے نصاب کا حصہ بن جائے، پہلے استاذ، ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن اور والدین اگر ان سب کی اس عنوان پر تھوڑی تربیت ہو جائے. میں آپ کو اس کی اگزامپل کوٹ کروں. اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، مدنی چینل میں، اسی طرح مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ فائر ہو جائے، آگ لگ جائے تو کیسے نکلنا ہے. ایون کہ آگ بجھانے کے جو آلات ہمارے یہاں لگے ہوئے ہیں، ہم نے اس پر بھی کوشش کی ٹرین کرنے کی کہ اس کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزوں سے آپ بر وقت، جیسے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، اگر اس طرح کا کوئی چھوٹا سا فائر، آگ بجھانے کا جو سلنڈر ہوتا ہے لال کلر کا، عام آدمی سمجھ جائے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اگر گھر میں کسی ایسی جگہ پر ہو جو جیسے دوائی بچوں سے دور رکھنی ہے، یہ بھی بچوں سے دور رکھنی ہے، اور اس کو بجھانے کا پتہ ہو، اس کے ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ ہو، تو فوراً اس کی کلپ نکال کر ایک اسپرے کرنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ آگ لگی ہے، آگ لگ گئی ہے، وائرنگ کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا ہے، پراپرلی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور باقاعدہ آگ لگ رہی ہے، اور ایک اسپرے کیا، ٹھک ٹھک بجھ گئی. یہ میری آنکھوں نے دیکھی ہے یہ چیزیں. تو یہ اگر عام آدمی، آئی ڈونٹ نو کہ عام آدمی کو ریکمنڈ کیا جائے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ریکمنڈ کرنے میں کوئی پرابلم ہے، ریکمنڈڈ چیز ہے، کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں، اب یہ کہنے کو میں کہہ رہا ہوں، اب مطلب کہ کون کرے، کیا کرے، کیسے کرے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے میں ہوں تو میرے گھر کے ساتھ یہ چیز رکھی ہوئی ہے، پرسنلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کی مطلب کہ کمزور چیزیں کا ایک معاملہ ہو. تو یہ جو ٹریننگ ہے نا، جس کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کو کبھی بھی نہیں پڑے زندگی بھر نہ پڑے. فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. 71 کے بعد کوئی اتنا بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پاکستان کی بھی حفاظت کرے، تمام اسلامی سرحدوں کے اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ہمارا ڈیفنس کا بجٹ اور ہونا چاہیے. اگر دفاع مضبوط ہے تو بہت کچھ سنبھلتا ہے. دفاع بہت مضبوط ہونا ہے. اندر کا بھی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے تو پرابلم. کورونا آیا، جن کا دفاعی نظام مضبوط تھا وہ کورونا سے لڑنے میں زیادہ کامیاب ہو گئے. جن کا اندر کا دفاعی نظام کمزور تھا، کورونا نے ان کو بھی
پریشان کیا تھا زیادہ. تو کسی بھی ملک کی ریاست کا دفاعی نظام جو ہے، ڈیفینسو سسٹم جو ہے، ڈیفینس سسٹم جو ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی حفاظت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری افواج کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے دیگر اسی طرح جو حفاظتی معاملات میں جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے. بات چلی تو میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کا ہونا چاہیے، لیکن اتنا عرصہ ہوا جنگ تو ہوئی نہیں ہے. جب بھی اللہ نہ کرے ہوتی ہے تو یہی چیزیں ہماری سامنے ہوں گی نا، اللہ کی مدد سے یہی چیز سامنے آئیں گی. بلکہ اس کے تو فضائل ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان آنکھوں کے فضائل ہیں جو اس کے لیے جاگتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں. گھر میں ہم ٹیوب رکھتے ہیں، آئنٹمنٹ رکھتے ہیں، ٹیبلٹس رکھتے ہیں، نہیں استعمال ہوتی، ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو وہ ایکسپائر ہو جانے کے بعد بھی رکھیں گے تھوڑی کہ یار ایکسپائر ہو جاتے، رکھنے کا کیا فائدہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کا استعمال کا ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ پوری ٹیوب ختم ہو جائے اور پتہ چلے کہ زخم ہی صحیح نہیں ہوا. تو یہ شکر کے پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک عرض کی تھی، بہت موضوع پہ موضوع چلا ہے تو میں عرض کر دوں، وہ درخواست ہے میری، سب سے درخواست ہے میری، مہربانی کریں پلیز، ہر گھر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک میل ایک فیمیل غسل میت کے لیے تیار رکھیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مگر واللہ عالم ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں. یعنی ہمارے گھر میں ہمارے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ آتے ہیں تو یہ بھی لاتے ہیں، تو تخت بھی لاتے ہیں، تو وہ ڈرم بھی لاتے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سب ہیں چیزیں، ہونی چاہیے ضرورت. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہوں تبھی غسل میت ہوتا ہے نا. غسل میت کا طریقہ الگ ہے اور اس کے لیے سہولت دینے کے سامان الگ ہیں کہ بھئی یہ چیزوں کے کفن کیسے ہوتا ہے، کفن کیسے بنتا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی درزی نہیں چاہیے. آپ اپنا کپڑا سی سکتے ہیں، آپ اپنا ٹوٹا ہوا بٹن سی سکتے ہیں، بٹن اگر نکل گیا ہے تو کفن تیار کیوں نہیں کر سکتے. تو کفن تیار کیسے ہوتا ہے اور میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، مہربانی کریں پلیز. یہ میں والدین سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ٹریننگ اپنے بچوں کو دیں، خود تو سیکھ لیں. لیکن یہ ٹریننگ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اولاد کو موقع ملتا ہے ماں باپ کو غسل دینے کا. بیٹی ہو تو اپنی ماں کو غسل دے سکے، بیٹا ہو تو اپنے باپ کو غسل دے سکے. روتے روتے غسل دے گا یار، دعائیں کرتے کرتے غسل دے گا، مغفرت کی دعا کرتے کرتے غسل دے گا. آپ کو اس کے لیے کوئی مطلب کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے کوئی دور چلے جائے. لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دنیا کے کونوں کونوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اکیلے اکیلے بچیاں اکیلی جا رہی ہیں. لاکھوں غالباً بچیاں اپنے اپنے ممالک سے باہر دوسرے ملکوں میں گئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اکیلی بچیاں کہ تھوڑی بھی دور جاتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے. اپنی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے. بچیوں پر بھروسہ ہے، حالات پر بھروسہ نہیں ہے، اوباش پر بھروسہ نہیں ہے، درندوں پر بھروسہ نہیں ہے. درندوں پر بھروسہ کرنے والا تو خود کو درندوں کے حوالے کر رہا ہے. یہ درندہ صفت طبقات جو ہے نا، ان کو درندگی پر ابھارنے کے اسباب بھی پیدا کیے گئے نا. کیونکہ انسان کی جو گندی خواہشات ہوتی ہیں، شہوت، اس کو تو ابھارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ مواقع چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جسٹ اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے پی سی ٹیبلیٹ کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے آپ نے آن لائن جا کر غسل کفن کا طریقہ سیکھ لینا ہے. گھر بیٹھے آپ کو غسل کفن کا طریقہ سکھایا جائے تب بھی ہم نہ سیکھیں. اور جو کورسز ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہمارے باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز لے جاتے ہیں اور وہ سکھا دیتے ہیں. میری درخواست ہے تمام تر دنیا بھر کے عاشقان رسول سے، درخواست ہے مہربانی کریں کفن دفن مہربانی کر کے یہ طریقہ تو سیکھ لیں. اور اسلامی بھائیوں کو تو قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، نماز جنازہ پڑھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. جو ہم کو آنا چاہیے وہ تو آنا چاہیے. دعائیں یاد آنی چاہیے کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں میت کے لیے. مہربانی کریں. یہ مطلب یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ جس جاب کی پریپریشن کر رہے ہیں وہ جاب کنفرم نہیں ہے، موت کنفرم ہے.
یاد رکھیے شادی کنفرم نہیں ہے، جنازے کنفرم ہے. جس چیز کی تیاری واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ پریورٹی ختم ہو گئی ہماری زندگیوں سے، ہماری ترجیحات ختم ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم ہے، برکت نہیں ہے. ترجیحات ہی درست نہیں ہے، ہماری پریورٹیز ہی درست نہیں ہے، ہماری مطلب کہ سوچ کی ڈائریکشن ہی پراپر نہیں ہے. تو یہ میری گزارشات تھیں. آپ نے مجھ سے حل ارشاد فرمایا کہ یہ کیا، تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہم ان کو ڈیمو دینے سے رہ گئے، یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. لیکن میں یہی چاہتا ہوں، ایک سسٹم کا، میرا مائنڈ ہی سسٹم کا ہے. سچی بات یہ ہے مجھے نظام اور سسٹم میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نظام اور سسٹم بنا دیتے ہیں نا اور لوگوں کی اس نظام اور سسٹم پر تربیت کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ادارے اور ریاست کے کام آسان ہو جاتے ہیں، معیشتیں آسان ہو جاتی ہیں، گھر کا نظام آسان ہو جاتا ہے. سسٹم، نظام، تو نظام اور سسٹم دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ چیزیں جو اپنی ہیں نا وہ چلتی رہیں گی. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ٹیچرز کا، استاذ کا اور ایڈمنسٹریشن کا، اسی طرح والدین کا یہ جو کردار ہے اور اس کردار کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے پورا نصاب اور کیریکولم، سلیبس اور باقاعدہ اس کی رائٹنگ اور ڈیٹیل ہونی چاہیے. انشاءاللہ مسائل کا حل نکل جائے گا. ماشاءاللہ. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ جاری کی ہے جس کا نام ہے مسلم فیونرل. مسلم فیونرل، یہ اس کو آپ پلے اسٹور پر جا کر سرچ کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو انشاءاللہ یہی اپلیکیشن جو ہے وہ ملے گی. تو یہ اپنے موبائل میں بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، اور جس طرح نگران شورا نے فرمایا ہے غسل میت کا طریقہ یہ بھی ہمیں سلمان بھائی آپ کو میں بتاؤں، ایک جس کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے نا، انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر کے جو پرسن ہے نا، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کلوز جو گھر کے جو افراد ہیں، اب انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے تو ایک اپنی پریشر اور ایک اپنا پین ہوتا ہے. جی. جب انتقال ہو گیا نا تو انتقال ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ان سب کے سامنے کھڑا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار یہ اس کا اب کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب کوئی پرابلم ہی نہیں نا. صحیح. گھر میں بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اچھا کزن ہیں کہ تو فوراً پہنچ جاتے ہیں نا، رشتہ دار کزن تو فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ چلو کوئی ایشو نہیں ہے. اب مطلب کہ کیا میں عرض کروں، ہم ہی نیت کر لیں سب سے پہلے. میں نے تو اپنے بچوں کو کہا ہوا، بچوں کو سب کو کہا ہوا ہے سیکھ لو الحمدللہ. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیکھا ہوا ہوگا، ہم بچیاں تو الحمدللہ بچوں نے بھی سیکھا ہوگا الحمدللہ. ضروری ہے. میں اپنے والد کو غسل دیتے ہوئے تب وہیں کھڑا تھا اور مطلب الحمدللہ میں وہیں تھا. اور لیکن خیر اسلام بھائی آئے ہوئے تھے تو وہ سب کچھ تو مجھے نہیں کرنا تھا، لیکن پتہ ہے کسی حد تک الحمدللہ. تو کافی میتوں کو غسل دیتے وقت وہاں ہونا، رہنا، کرنا، اس کا سعادت ملی ہوئی ہے. موت کو بھول گئے یار، موت کو بھول گئے. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. کفن، دفن، یہ مطلب فرض کفایہ والی چیزیں ہیں. ایک مسلمان کو نہیں آنی چاہیے یار سلمان اتاری، آپ کو مجھے نہیں آنی چاہیے یار، آنی چاہیے. پھر یار فرض کفایہ والی چیزیں یار. دنیا ہمارے دماغوں پر صرف ایک دنیا کی تعلیم، دنیا کا پروفیشن، دنیا کی پروفیشنل اسکلز بڑھانے کی دھن سبار ہے. بس پتہ نہیں ہماری قوم کس سمت چلی گئی ہے. میں نہیں کہتا کہ اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے کرتے تو نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اس پر اتنا اصرار بھی تو نہ کیا جائے. جی. جو میں نیسیسری چیزیں ہیں، مجھے یہ آ جائے وہ آ جاؤ، یا یہ چیزیں نہیں آ رہی جن کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے پیارے اسلامی بھائیوں. میرے تمام تر فیملی سے درخواست ہے، جس کے گھر میں خاندان میں میت ہوتی ہے نا تو اس کے دماغ میں موت میت ہی گھوم رہی ہوتی ہے. اللہ پلیز درخواست ہے میری سب کی، جو اس وقت سن رہا ہے اس کی باری آئے گی موت کی. اللہ سیدھی سی بات ہے. آپ جتنے مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں نا، آپ مجھ سمیت ہم سب کی باری آنے والی ہے. سب جائیں گے آپ اور میں، کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں پر. اللہ وحدہ لا شریک، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ وہ باقی رہنے والا ہے، وہی زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی. ایسی بات. سب ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ
موت کے جو فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو بھی حکم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، وہ قادر مطلق ہے، تو ہم سب چلے جائیں گے، سب نے جانا ہے، جتنے مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ابھی آپ جو دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ سب کو ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دہانی دے رہا ہوں، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب کی باری آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کی کیا تیاری کی ہے، ہمارے گھر میں اس کی کیا تیاری ہے، سمجھدار لوگوں نے گھر میں کفن رکھے ہوئے ہیں، زمزم کا پانی چھڑکا ہوا کفن رکھا ہے، بزرگوں کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں کہ یار جب ہم مریں تو ہماری قبر میں یہ اتار دینا، تاکہ ہماری قبر میں ان بزرگوں کی برکتیں شامل ہو جائیں، کی ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کے ناخن رکھے تھے، ناخن مبارک رکھے تھے، بال مبارک اور ناخن مبارک رکھے تھے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ میرے ساتھ رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ کیا ہماری ایسی کوئی پریپریشن ہے؟ یا سرکار کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو یہ صحابی ہیں اور صحابی کا عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی صحابہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عمدہ وہ لباس جب آقا نے جب پہنا تو عمدہ ہو چکا، تو ایک بڑا وہ دیا گیا لباس تحفے میں، آقا نے اسے اپنے بدن مبارک سے چھونے کی سعادت عطا فرمائی، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا آقا یہ مجھے عطا فرما دے، تو سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، اندر تشریف لے کر وہ لباس انہیں عطا فرما دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ تو پتا تھا کہ آقا کو اس کی حاجت تھی، تو عرض کی کہ میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا، بس میں جب دنیا سے جاؤں تو اسے میرے کفن میں اس کو استعمال کر لینا، مطلب ساتھ دے دینا کفن میں، اسی طرح کی چیزیں ہیں جی۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ اس کو سرکار کے بدن پاک سے چھونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو یہ تبرکات کی برکتیں ہیں۔ جی مہربانی کیجئے موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ اس طرح کی چیزیں اپنے گھر میں رکھ لیں، بزرگوں کے اور اولیاء کرام کے اچھے اچھے تبرکات، اس طرح کی چیزیں رکھ لیں کہ اور کہ یہ جب میں جاؤں تو میری قبر میں اتار دینا۔ شجرہ شریف ہے، عہد نامہ ہمارے قبر میں رکھا جاتا تھا، ہے بھی کئیوں کے عہد نامے قبر میں رکھے، یہ بس اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اولیاء کرام، بزرگان دین، نیک الفاظ، نیک چیزیں، یہ اچھا فعال ہے، یار اس کو کر کے جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ دولہے کے جیب میں لیمبو بھی تو ڈال دیتے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ لیمبو پر بھروسہ کرتے ہو، تو ٹوٹکے کرنے میں کوئی منع نہیں کرتا، یہ تو تبرکات ہے، اس کے اصلیں موجود ہیں۔ جی اللہ آپ کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات کنکلوڈ ہوگی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ایک بات ہے، اس کو بھی آپ بیان فرما دیں کہ اس طرح کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ سننے میں آتا ہے یار کوئی خیر خیر کی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، کفن کی باتیں کر رہے ہو بھائی، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح کی لوگ گفتگو میں کرتے ہیں۔ کفن کی باتیں کر رہا ہوں یا کنفرم کی باتیں کر رہا ہوں؟ جو کنفرم ہے میں اس کی باتیں کر رہا ہوں، اور یہ باتیں تو کرنی چاہیے۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اور با اہتمام موت کا ذکر کرنے کی محفل سجاتے تھے اور پھر روتے تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ مطلب ہم تو سچی بات ہے موت کو یاد کیا کریں گے، ہم تو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر، یہ تو دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو تر کرتی ہے،
اور ذہن کو تازگی دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کی طرف لے جاتی ہے. واہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں. ہمیں یہاں نہیں رہنا. یعنی میں کئی سوچتا بھی ہوں اور میں نے عرض بھی کیا ہوا. آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، اس وقت جیسے ہماری سانسیں بحال تھیں، روح تھی، اور ہم مطلب کہ یوں سمجھے کہ 8واں مہینہ 9واں مہینہ ہماری ماں کے پہ ہم وہاں موجود تھے، زندہ تھے، اور رزق بھی ہمیں مل رہا تھا. گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ ایک ہماری دنیا تھی، وہ ایک ہماری دنیا تھی، ماں کا پیٹ. جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، پیدائش ہوئی، اور ماں کے وجود سے نکل کر ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو دیکھتے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی ہے عالم. وہ عالم کچھ اور تھا جو ماں کے پیٹ میں تھے، مگر جیسے ہی ہم یہاں سے اس طرف آتے ہیں تو یہ عالم کچھ اور ہے. آپ سوچئے کہ جیسے ہی موت آئے گی نا، اور جہاں کی طرف ہمارا سفر ہے نا، وہ عالم کچھ اور ہے. کتنا بڑا عالم ہے، عالم برزخ. وہاں کی کے حالات پر غور کریں، سوچئے. جو کتابوں میں لکھی ہوئی چیز ہے، کوئی مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ پتہ نہیں ہے کچھ بھی. وہ ایک عالم اور ہے. وہاں بندہ مرنے کے بعد تکلیف میں رہتا ہے کہ راحت میں رہتا ہے، اس کی تیاری تو ابھی کرنی ہے نا. میں گیا ہوں یورپ کے کئی ملکوں میں. میں نے آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے اتنا تکلیف میں دیکھا ہے لوگوں کو، اتنی تکلیف میں دیکھا ہے کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا. یا کیا لوگ تکلیف میں ہوتے ہوں گے جو لوگ وہاں تکلیف میں. مگر جب ان سے بات کرو تکلیف کے بارے، کہتے ہیں یار یہاں تھوڑی رہنا ہے. یہ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں کما رہے ہیں. کہاں کے لیے؟ جہاں انہوں نے جانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. ہم 2 سال 10 سال جو بھی ان کی پلاننگ ہے، ہم یہاں اتنے سالوں کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو وہاں نہیں بنایا. حتیٰ کہ بعض وہ ہزاروں ہیں جنہوں نے آج تک اپنا گھر نہیں بنایا. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں 30 سال لوگوں نے گزار دیا، آج تک اپنی پراپرٹی نہیں بنا سکتے، اپنی ملکیت کا مکان نہیں لے سکتے. قانونی نہیں ہے. مگر انہوں نے کما وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہاں بھیج رہے ہیں، مدر لینڈ کی طرف بھیج رہے ہیں. جہاں واپس جانا ہے وہاں بھیج رہے ہیں. یہ بھیج رہے ہیں. ہم کیوں نہیں بھیج رہے؟ ہمیں جہاں جانا ہے ان کو بھی وہیں جانا ہے جہاں ہم کو جانا ہے. یہ ہے حقیقت. مہربانی کریں، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے. اللہ کرے کہ یہ دن میں 2-4 دفعہ تو کم از کم، یا چند دفعہ تو کم از کم یہ باتیں ہمارے کانوں سے گزرتی رہیں. آمین آمین آمین. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ عافیت کسے کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ زوال نعمت سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے بچائے، تو اس زوال نعمت سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ عافیت، سلامتی تقریباً ایک ہی معنی میں آتی ہے کہ سلامتی عطا ہو. اور زوال نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہیں، ضائع نہ ہو جائیں، نعمتیں کم نہ ہو جائیں، نعمتیں ہم سے رخصت نہ ہو جائیں، اس کی بھی دعا ہے. اور دوسرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عزت ذلت پہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ بھی زوال نعمت ہے. اور جب نعمتوں کے باقی رہنے، نعمتوں میں ترقی کی دعا کریں یا تمنا کریں، تو ظاہر اس میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. جی. کہ نہ یہ ضائع ہو، نہ اس میں کمی آئے، آمین بلکہ اس سے برکت آتی چلی جائے. آمین. وہ ایک بات ہو رہی تھی کہیں سلمان بھائی، جی. تو میں نے کہا کہ وہ نا بعض اوقات لوگوں کو چیزیں چھین لیتے ہیں، تو لوگ چیزیں چھینتے بھاگتے ہیں نا، تو بعضوں کے طبیعتیں اس قدر اس چیز میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس کو بچانے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں. اپنی جو جان اٹکی ہوئی ہونی چاہیے نا، صرف ایمان کی حفاظت میں اٹکی ہوئی ہو، اللہ. کہ جان جائے ایمان نہ جائے. آمین. اس کے علاوہ تو صدمے صدمے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. جی. عمل میں عرض کر دوں، نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ اسے باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کرے، کثرت سے لا حول شریف پڑھیں، تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اور اس کی تو اور زیادہ فضیلت ہے کہ جو غموں میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے 99 بلائیں دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ چاہیں تو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، مرحبا جی کال۔ خیال یہ ہے کہ میرے بچوں کے معاملوں میں ٹینشن بہت زیادہ رہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو فوراً وہ ٹینشن لیتے ہیں کہ کاروبار یہ ہو گئے نہیں، کہیں سے کوئی تھوڑا اونچا نیچا بندہ دیکھا فوراً ٹینشن لے لی ہے، مجھ کی جادو کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت حد سے زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پہ اعتماد نہیں، یہ ایسا کوئی حال فرمائے۔ ڈاکٹر زیرک، ٹینشن ظاہر ہے کہ یہ ایک اگر میں کہوں تو اس کو ہم نفسیاتی بیماری تو نہیں کہتے، یہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو کئی دفعہ ٹینشن ہو جاتا ہے، اور اکثر جب کوئی نئی سچویشن پیش آئے جس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اپنے طور پر سمجھیں کہ میں اس کو ڈیل نہیں کر سکتا تو اس سے پھر ٹینشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بندہ وہ کام صحیح معنوں میں کر نہیں سکے گا۔ تو اس کی جو بہت ساری یوں تو چیزیں ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے تجربات سے بھی بندہ سیکھتا رہے اور دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھتا رہے، اور ذہنی طور پر مینٹلی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے، توکل اللہ بھی رکھے، اور اپنے اندر سکلز میں اضافہ کرے، اپنے کانفیڈنس میں، اعتماد میں اضافہ کرے، اور یہ اس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اپنی جو مثبت اس کی کوالٹیز ہیں ان پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ منفی کوالٹیز پر فوکس کرنے کے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں انشاءاللہ بندہ جب کرے گا، اور اپنے جب ایسی ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو کہ میں کام ہو سکتا ہے یہ نہ کر سکوں، یا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے پوری نہیں کر سکتا، تو اپنے پچھلے ایسے معاملات آئے ہوں گے جہاں آپ نے جو ہے ان معاملات کو ڈیل کیا ہوگا، تو ان کی طرف توجہ کر لیں کہ وہاں جب ایسے ہوا تھا تو میں نے کر لیا تھا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ کرنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہوگا اور اچھے طریقے سے کام ہوں گے، ورنہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بندہ کلام کرتا ہی چلا جائے۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی والا جو ہے وہ معاملہ فرمائے۔ یہ جو ہے ٹینشن لیتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی روتا ہوا جائے گا تو مرے کی ہی خبر لے کر کے آئے گا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر زیرک نے یہی کہا کہ پازیٹیو سوچ رکھے، جی اللہ پر بھروسہ کرے، اور وہ کام اگر اس کو شریعت نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر اس کو کر لے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ تجربے کار لوگوں سے مشورہ ضرور کر لے، مدینہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کام سے پہلے، جیسے ابھی ڈاکٹر زیرک نے کہا کہ جن لوگوں کو تجربہ ہے تو تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور شرعی رہنمائی لے لے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ ناجائز تو نہیں ہے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرے، اللہ برکت دے گا، برکت تو رب کریم ہی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک جی کال۔ انشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا ہی بہترین ہے، اور آپ کا جو انداز دیکھا ہے امت کے لیے آپ کی کڑن اور امت کو راہ راست پر لانا، اس کے تعلق سے آپ کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں مدینہ مدینہ، عرض یہ میری نگران شورا کی بارگاہ میں کہ میرے بڑے ماموں ہیں، ان کی پیچھے کی جو اپنے بیک سائڈ کا معاملہ جو ہے وہاں کی 3 نسیں دب چکی ہیں، اس وجہ سے دونوں پیر سے اٹھے نہیں جا رہا ہے، تو دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو شفا دے دے، پھر سے وہ اپنے پیروں پر چلتے ہو جائیں۔ اور میں دونوں ڈاکٹر حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جو نس دب جاتی ہے اس کا بیسک کیا رہتا ہے، کس وجہ سے یہ نس دب جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ انسان کے اندر جو ترم برم ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا کرے۔ دوسرا یہ عرض ہے میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں کہ کتنی عمر کے بچے کو شوگر ہو سکتا ہے،
جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماموں کو صحت عطا کرے آمین اور انہیں چلتا پھرتا کرے، آمین سنتوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایسا اس میں انہوں نے 3 نرف کمپریشن یعنی 3 نس دبنے کا اسپائنل کارڈ کی طرف کا ہے۔ جی بتایا۔ ابھی لوکیشن عموماً جو ہوتی ہے وہ نیچے کے جو مورے ہیں 3 مورے ان کے کمپریس ہو گئے، دب گئے ہیں، تو اس کے نیچے جو نرف دونوں سائڈ سے نکل رہی ہیں وہ دب چکی ہیں۔ اس کی عمومی وجہ جو ہوتی ہے ایک تو وزن کا زیادہ ہو جانا، دوسرا پھر جو لوگ زیادہ بائک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نرو کمپریشن کی زیادہ ہوتے ہیں، پھر سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے جیسے زیادہ تر بیٹھے رہنے کا کام کرتے رہتے ہوتے ہیں، اور پوسچر آپ کا جو ہوتا ہے خراب ہوتا ہے۔ آج کل یہ زیادہ کامن ہو گیا کمر درد کا مسئلہ، تو اس میں یہ نرو اب چونکہ کمپریس ہو چکی ہے، اب انہوں نے کنفرم بتا دیا ہمارا یہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کی سرجیکل انڈیکیشن بنتی ہے، یعنی اس کا آپریشن ہی ہوتا ہے، اور آپریشن سے یہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے گا۔ اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا تھا، بچہ کس عمر میں شوگر ہو سکتی ہے؟ شوگر اب کسی بھی ایج میں سے جوینائل جو ہے بچوں میں ینگ ایج کے اندر بھی شوگر آ سکتی ہے گی۔ آپ میں سے ہر وہ شخص جو ابھی تک اس پرابلم سے بچا ہوا ہے وہ اس پرابلم میں نہ آئے، اس کے لیے چند ایک عرض میں کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میجورٹی بچی ہوئی، اللہ بچا کر رکھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو نہ بڑھنے دیں، نمبر 1۔ ظاہر ہے کہ وہ جب بھی ویٹ بڑھے گا تو آپ کے اعضاء پر ویٹ آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو وہ ڈسٹرب کرے گا، اور جو ویک پوائنٹ ہوگا اس پر زیادہ پریشر پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بہت زیادہ بیٹھنے کا معاملہ نہ کریں۔ ایک تجربے کار لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ آپ جیسے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے تو وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر چل لیں۔ یہ 4-4 5 آپ جو 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جب تو یہ کنٹینیو چکے بیٹھنا ہوتا ہے۔ آفیسز میں تو 8-8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، مگر ہر 2-3 گھنٹے 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد بندہ اٹھے، تھوڑا سا واک کرے، یا ایسا کام رکھے کہ یہ پیپر دینا، وہ ہر ایک کو بلانے کے بجائے خود جا کر اگر پیپر دینے کی یا اس طرح کا کام کرنے کی رکھے گا تو کام بھی ہوتا رہے گا اور تھوڑی اس کی ان کی موومنٹ بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بیٹھنے کی جو انداز ہے نا، جیسے کہ ہم بعض اوقات میں ابھی کر کے نہیں دکھا سکتا نہ کسی اور، مطلب یہ کہ لوگ یوں آگے بیٹھیں گے اور پھر پیچھے ٹیک لگائیں گے، تو یہ جو پورا حصہ ہے نا پیچھے کا، یہ نیچے اسپیس خالی ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، اور یوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے آگے ہو گئے، جیسے یہ آگے ہو گئے اور اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ پورا جو حصہ ہے نا پیچھے کا، اس کے نیچے کوئی بیس نہیں ہے، اور صرف یہ حصہ ٹیک لگا ہے اور جہاں بیٹھے ہیں وہ حصہ ٹیک لگا ہوا، باقی سارا حصہ خالی ہے۔ یہ پورے پر یہ یوں سمجھے کہ آپ نے اس کو ایک طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور یہ کنٹینیو اس طرح جو کرتے ہوتے ہیں ان کے بیک بون ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ان کو پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹھنے کے انداز، چیئر وغیرہ پر، اس کی ہائٹ، بعضوں کی ہائٹ ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے، تو ایک سٹینڈرڈ ہیں چیئرز کے، صوفے کے، جو بھی سیٹ ہوتی ہے اس کے ایک سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہی یہ اس طرح کی چیزیں آپ کریں گے۔ اور پھر یہ کہ تھوڑا بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنے ہر میں اسلامی بھائی، ہر دیکھنے سننے والے کو میری درخواست ہے کہ اپنی روزانہ کی روٹین میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور رکھیں۔ اگر واکنگ کا موقع ملتا ہے تو بالکل لازمی واکنگ کریں، یعنی یوں تو کہا جائے کہ اگر اپنے آپ کو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو اپنے آپ کو دے دیں، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جسم کی کو بہتر رکھنے کے لیے کم از کم روز کا آدھا پونا گھنٹہ آپ کے پاس آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے سستی ہے، کہتے ہیں نا آل سمپل ورک ناٹ ایزی، یہ سمپل کام ہوتے ہیں مگر ایزی نہیں ہوتے۔ تو واکنگ کرنا سمپل کام ہے مگر ایزی نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ایسے کام ہیں جو بس کہنے کو بہت سمپل ہے، سادہ سے کام ہے، ہو نہیں رہے ہوتے۔
ہم سے ہو ہی نہیں رہے ہوتے، یا تو ہم نے اس کو بہت سمپل لے لیا ہے کہ یار ہو جائے گا اور ہو نہیں رہا ہوتا، اور زندگی کا برسوں گزر جاتے ہیں. تو یہ میری درخواست ہے، تو اپنی کمر کا ضرور خیال رکھیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ جسم آپ کی بیک بون پہ کھڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس میں کوئی پلس مائنس کرنا چاہیں تو. آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ ویٹ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے. یہ جو ان کا ایک ایشو تھا اس میں تو ایک ریزن بنتا ہی بنتا ہے، لیکن دوسری بیماریوں میں بھی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ویٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو واک کے حوالے سے آپ نے بات کی اس میں بھی کریں. اب اس میں ایک دو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ 9-10 بجے کے بعد نہ کھانے کو لوگوں نے بہت پریفر کیا ہے. بالکل اینڈنگ ٹائم جو آپ کا ڈنر کا ہے نا، وہ 8-9 بجے تک کا آپ کا ڈنر ٹائم ہونا چاہیے، جو ایک بتایا جاتا ہے. اس کے بعد نہ کھایا جائے، یہ بتانے والے بتاتے ہیں. اگرچہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ معمول نہیں بن پا رہا، اسپیشلی ہم شہر والوں کا. جی تو شہر میں تو 10-11 بجے کے بعد تو کئی گھروں میں کھانا کھایا جاتا ہے، 12 بجے تک. اور پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے. کوئی کام میں مشقت تو ہے نہیں. مشقت ہماری ہے صبح میں، اور اس میں 1-2 سلائس کھا لینی ہے اور نکل جانا ہے. لنچ میں آدھی مشقت ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا ڈٹ کے کھانا ہے. اور رات میں مشقت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، دونوں ٹائم سے زیادہ کھانا ہے. جی تو یہ ہماری روٹین بڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین جی. آمین. بھائی صاحب وہم کا کوئی علاج ہے؟ میسج آیا ہے، سنا ہے وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر وہم بیماری ہے تو اس کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ اتارا گیا ہو. واہ صحیح. تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہم، اگر وہم بیماری ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج لازمی ہے. صحیح. ہوگا بھی نہیں کہوں گا، لازمی ہے. ملے نہ ملے ایک بات کی بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں نا، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں وہ بیماری بھی ہے، او سی ڈی کہلاتا ہے یہ. ڈاکٹر زیرک اس کی مزید وضاحت کر دیں گے. تو ڈاکٹر زیرک وضاحت کر دیں. اس میں او سی ڈی بھی ہے جس کو obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ذہن میں جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ آٹومیٹکلی منفی طور پر آتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے او سی ڈی جو ہے اس کا تو بہت اچھے طریقے سے علاج ممکن ہے تھراپی کے ذریعے، اور بعض دفعہ اگر اس کی یعنی مینٹل ہیلتھ سے زیادہ ورس ہو تو کبھی کبھی دوائی کے ساتھ بھی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک وہم کی بیماری ہے جس کو ہم جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ میں وریز کے بارے میں وریز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی واقعی پریشانی کا سامنا ہے تو اس کے بارے میں تو فکر کرنا ایک نارمل چیز ہے، لیکن ابھی پریشانی آئی نہیں، یہ پریشانی ہو سکتی ہے، اب اس کا کیا ہوگا، وہ پریشانی ہو سکتی ہے، اس کا کیا ہوگا. اس کو ہم جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ او سی ڈی سے زیادہ مشکل ہے، اور بہت حد تک جو ہے وہ یعنی کہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کرنے کا. اب اگر ان کی روٹ کوز پہ جایا جائے تو اصل میں کافی ساری مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں جو جینز کے ذریعے یعنی موروثی طور پر والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں کچھ حد تک، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو فیکٹر امپورٹنٹ ہے وہ بچپن کی پرورش اور گھر کے ماحول کا، اور بچوں کے سامنے والدین کس طریقے سے جو ہے اپنی پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے یا ماں میں یا والد صاحب میں جو ہے وہ دونوں میں سے کسی میں جو ہے وہ یہ مرض کہیں کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے. تو والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اگر پریشانیاں آتے ہیں تو ان کو پہلے دیکھیں کہ بچوں کے سامنے اس کو کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے. والدین ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر یہ شروع سے جو ہے اس حوالے سے والدین سیکھیں. دیکھیں میں یہاں پہ فرسٹ ایڈ کی شروع میں بات ہوئی تھی، جسمانی طور پر فرسٹ ایڈ تو ہر کوئی کروا رہا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے یورپین کنٹریز میں مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ کے نام سے باقاعدہ طور پر آرگنائزیشنز نے کورسز کروانا شروع کیے.
اور یہ کس وجہ سے کہ بھائی پتہ چلا کہ جسمانی طور پر تو بندہ ٹھیک ہے لیکن ذہنی طور پر وہ کیونکہ ڈیفیکلٹیز سے فیس نہیں کر پا رہا تو اس کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے، نہ کام پر ہے، نہ گھر پر ہے، نہ دیگر ایز اے سوشل رول کے طور پر ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ میں بنیادی طور پر یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اسٹریسفل سچویشن سے کیسے ڈیل کریں، حواس آپ کے کیسے جو ہے وہ مشکل ٹائم پر قائم رہیں، آپ حواس باختہ نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کسی اور میں آپ دیکھتے ہیں پریشانی یا ٹینشن یا سٹریس یا ڈپریشن یا انگزائٹی وغیرہ، ان کو کیسے سپورٹ کیا جائے۔ تو نگران شورا نے الحمدللہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ہمیں مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ موت کی شکل میں جو ہے وہ ہمیں اس کا ایک ذہن دیا، کانسیپٹ دیا، جو کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ یہ واقعتاً ہمیں جو ہے نا حقیقت کی طرف لے جائیں گی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہم کا شکار ہے، جس کو جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر کہ پریشانیوں کے بارے میں پریشانی کرنا، اگر وہ واقعی موت کی فکر میں لگ جائے نا تو میرے خیال میں یہ ایک دین اسلام کی خوبصورتی ہوگی تعلیمات کی کہ شاید اس کا بہت حد تک جو ہے وہ یہ حل نکل آئے۔ ڈاکٹر زیرک، یہ وہم جو ہے نا، شکوک و شبہات اور وہم، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا کچھ تعلق انسان کی اپنی زندگی کے انداز پر بھی منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی زندگی بڑی ہی بے حیائی اور الٹے سیدھے کاموں میں گزاری ہوتی ہے تو وہ آگے جا کر اپنی فیملی کے تعلق سے بھی وہ شکوک و شبہات میں ہی رہتا ہے، اور وہ مطلب کہ اپنی ماں بہنوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی بیٹیوں پر شک کرتا رہتا ہے، شکوک میں پڑا رہتا ہے، اور یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ وہ، تو لیٹ آنے پر شک، تو وہ پھر گھر میں لڑائی جھگڑے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ماضی میں جو میرے ساتھ جو چیزیں سامنے آئی تھی نا، شاید ساری دنیا اسی جیسے کہتے ہیں جھوٹے کو ہر آدمی جھوٹا نظر آتا ہے، اور سچے آدمی کو جھوٹا بھی سچا نظر آتا ہے۔ مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو خود کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، تو وہ ہر ایک کو سچا سمجھ لیتا ہے کہ مومن اپنی ساتھی کی وجہ سے دھوکا کھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انسان کی زندگی کا انداز، کیونکہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے ایک جو لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں اپنی زندگی کے انداز کو پوزیٹیو رکھیں، نیکی کے ساتھ رکھیں۔ گندگی، برائی، گناہ، بدکاری، غیر محرم عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی اگر آپ نے زندگی گزاری ہے اور ماضی آپ کا اس طرح کا گزرا ہے تو یہ وہ واقعات ہے جو آپ کو آگے مستقبل میں گھر میں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ گندے خیالات بن کر، گندے وسوسے بن کر، اور مطلب کہ آپ کو مطلب کہ آپ اس طرح کی غیرت کھائیں گے اپنے گھر کے محرم پر کہ جو انہیں داغدار کر دے گی۔ یعنی کہ یہ وہ غیرت ہے جس کا میں ایک تذکرہ کر رہا ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے جو حدیث کوٹ کی اس حدیث کے مطابق یہ وہ غیرت ہے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، کہ جس سے تمہاری عورتوں پر تہمت لگے۔ یہ میں ان مردوں کو سمجھا رہا ہوں جو بلا وجہ اپنی عورتوں پر تہمتیں باندھتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں، ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ لیٹ ہو جائیں تو ان کے لیے 10 سوال کھڑے کر دیتے ہیں، یہ یہاں چلی جائے 10 سوال کھڑے کر دیتے ہیں۔ بدقسمت لوگ دوسروں کی ماں بہنوں کے معاملے میں کوئی حیا نہیں کرتے، اپنی ماں بہنوں کے معاملے میں ان کا ہے تو دوسروں کی ماں بہنوں کے معاملے میں بھی حیا کرنی ہے، اپنی ماں بہنوں کے متعلق بھی حیا کرنی ہے۔ لیکن تم خود بے شرمی اور بے حیائی کے مطلب کہ وہ ریکارڈ قائم کرتے چلے جاؤ، تو یہ جو نا یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ ایک گندی اور غلیظ سوچ اور غلیظ طبیعت کا ایک یوں سے شاخسانہ ہے جو انسان کے اپنی سوچ اور عقل پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ اس کو جینے نہیں دیتا، وہ اٹھ کر تحقیق کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں پر شک کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ شریعت اور دین کی باتیں پڑھیں تو واضح طور پر آپ کو اصول ملے گا کہ جب گھر جاؤ تو اطلاع دے کر جاؤ، تاکہ تم وہ نہ دیکھ لو جو تم دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ تو گھر میں اطلاع دے کے جائے، یہاں چپ کر جاتے ہیں کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو گھر کو چلائیں گی۔ میری ان یہ میں سمجھو
کہ شاید لاکھوں اسلامی بہنوں کے مطلب کہ جذبات کو میں بیان کر رہا ہوں. کسی کی ماں پریشان ہے بیٹے کی شک کی وجہ سے، کسی کی بہن پریشان ہے بھائیوں کی شک کی وجہ سے، کسی کی بیوی پریشان ہے اپنے شوہر کے شکوک کی وجہ سے، کسی کا پورے گھر کی تمام عورتیں پریشان ہیں کہ گھر کے مرد جو ہے نا وہ شک کرتے ہیں. غیرت کھائیں، انہیں بے شرمی اور بے حیائی کی طرف نہ جانے دیں. اپنے گھر کی محارم پر غیرت کھائیں، انہیں بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے بچائیں. لیکن ان کی زندگیوں میں شکوک اور شبہات کا زہر تو نہ گھولیں کہ ان کو قدم قدم پر ڈر لگتا رہے اور یہ کام کر جئیں. ان کو جینے تو دیں. ان کے اوپر آپ اپنے شکوک و شبہات کی اور اپنے جھوٹے وہم کی تلوار کو لٹکا کر رکھتے ہیں کہ اب تلوار گری کب تلوار گری. ڈر کے جیے گی ہمارے گھر کی عورتیں. انہیں شرم و حیا کے ساتھ رکھیں، پردے کے ساتھ رکھیں. غیر محرموں سے ان کو بھی بچنا ہے، آپ کو بھی تو بچنا ہے، ہم سب کو بچنا ہے. لیکن مہربانی کریں، وہم نہ پالیں، شک نہ پالیں، اعتماد کریں، اپنی اولاد پر اعتماد کریں. ان معنوں کر کے جھوٹی اور بیکار قسم کے وسوسے اور شکوک میں پڑھ کر اپنے مطلب کہ بھائیوں پر تو بہنوں پر تو باپ پر تو ماں پر تو فلاں رشتہ دار پر پھر کیا معاذ اللہ جھوٹی تہمتیں. تہمت تو ہوتی جھوٹی ہے، بہتان، تہمت، بدگمانی اور اس طرح کی چیزوں میں جیتا ہے تو یہ تو آدمی خود ہی اپنے اوپر اس نے مطلب کہ مصیبت لادی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس مطلب بلا سے آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہمیں غیرت مند بنائے. آمین. مگر وہ غیرت ہو جو دوسروں کے لیے بے غیرتی کا تو سبب نہ بنے. وہ غیرت ہو جو دوسروں کے لیے بے شرمی کا اور اس کے لیے مطلب کہ گھٹ گھٹ کر جینے کا تو سبب نہ بنے. مہربانی کریں، صحیح مہربانی کریں. میرے جتنے اسلامی بھائی ہیں یہی بات جن اسلامی بہنوں کے لیے نا اس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے شوہر پر تو اپنے بیٹوں پر تو اس پر یہ وہم اور شکوک کے ساتھ جینے کا آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا معاذ اللہ اور گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری اور ٹینشن اور پریشانی رہے گی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سوچ کی اور زندگی کی اور عادتوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. ایک سوال ہے کہ شوہر اور ساس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے اگر ان پر کوئی ٹونا وغیرہ جو ہے وہ کروایا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نقصان دینا مقصود نہیں ہے، بس اپنے جسے یوں بولیں کہ بس میں کرنا مقصود ہے. کیوں بس میں کرنا؟ کون سی بس نمبر؟ ٹونا تو اپنے یو کے میں مچھلی کا نام ہے، ٹونا فش. ہاں نا، میں جب ان کے یو کے جاتا ہوں میرے کو ٹونا فش کھلاتے ہیں. وہاں تو کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں تو فش پہ گزارا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جادو ٹونا. ہاں نہیں یہ تو ہے، اس کا منع نہیں کرتا، لیکن باقاعدہ ایک فش ہے جس کا نام ٹونا فش ہے. چلیں تو کیوں کرنا ہے بس میں؟ بات مانے گا، بات تو کرو نا، آپ کیا ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں، بات بس میں ہوگا تو بات مانے گا، جو کہیں گے وہ کرے گا، بد کلامی آپ کا کردار اس کی بات منائے گا کہ عامل بات منوائے گا؟ باہر کا آدمی کیسے آپ کی بات منوائے گا؟ آپ اپنے کردار سے اس کے دل کو جیتیں. صحیح کردار آپ اپنے ساتھ پیش کریں گے وہ آپ کی بات مانے. کوئی عامل کیا کروائے گا؟ وہ پھر عامل کی بات مانے گا آگے جا کر، وہ جو کرے گا وہ کرے گا. تو یہ دلوں کو قابو کرنے والا، دلوں کو جیتنے والا، قدموں میں ادھر نے ادھر، یہ اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مسائل کا حل سلسلہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے ماشاءاللہ، ہم شوق سے دیکھتے ہیں گھر والے سب. چارج یہ کرنی ہے کہ نیند جلدی آ جائے، اس کا کوئی گھریلو علاج یا روحانی علاج بتا دیجیے گا. نیند جلدی آ جائے. یہ دونوں بیٹھے ہیں، جنید بھائی بھی جلدی سلا دیں گے اور یہ خلیل بھائی جلدی سلا دیں گے. میں تو جگاتا ہوں، میں سلاتا کو ہوں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے اور ایسی نیند ہو جو دنیا اور آخرت میں کام آئے، بھلائی والی ہو، شر والی نیند نہ ہو جس سے بندے کی زندگی کے بہت سارے کام بھی برباد ہو جائیں اور نمازیں بھی ضائع ہو جائیں. اچھا چلیں ایک بات بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ نیند تو پھانسی پر بھی آ جاتی ہے،
اس کی کوئی حقیقت ہے؟ محاورے تو محاورے ہوتے ہیں، محاورہ ہے، محاوروں کی حقیقت، کیونکہ محاوروں کے پیچھے کوئی بات سمجھنے کی ہوتی ہے. نیند تو پھانسی کے تک تو موت ہی آ جاتی ہے جب پھانسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی خلیل بھائی، سب سے یہ پہلے ڈاکٹر زیرک کا بھی ٹاپک ہے. جی وہ یہی بولیں گے سوچوں کو خالی کریں، اور مطلب یوں تھکنے کا یہ زیادہ میرا خیال ہے فارمولا دیں گے. نیند زیادہ تر تب آتی ہے جب انسان کا جسم اور ذہن تھک جاتا ہے. تھکتا ہے، صحیح. اور پھر ایک باڈی کلاک کے ساتھ جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر شاید آ جاتی ہے. جی اس کے لیے اس کے تو مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کھانے پینے کا بھی اس میں دخل ہے. اسی طرح سے آپ جو سو رہے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے، یہ ساری باتیں الگ ہیں، تو اس پر بھی آپ غور کر لیں. اب باقی رہا ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. سفید تل، سفید تل. نمبر 2 پستہ. نمبر 3 اخروٹ. اور نمبر 4 بادام. یہ چاروں چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ 100 گرام آپ لے لیں. یہ ساری چیزیں ان کو پیس لیجئے، پیس کر اس کو رکھ لیں، اور پھر رات کو 2 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر اس کتنے کو تک کا یہ سارا نسخہ ہے ایک دن کا؟ غریب آدمی کو تو سوچ کے نیند نہیں آئے گی. آئے گا بادام، پستہ، دودھ، اخروٹ یہ لینے جائے گا، بیچارے کی نیند تو اڑ جائے گی. خلیل بھائی کوئی سستا غریب کیسے جلدی سوئے یہ بتا دو. یہ تو چلو امیر سو جائے گا یہ کر کے. دونوں کے لیے نہیں لیکن یہ فارمولا نوٹ کر لے، میں نے ایسے ہی خوش طبعی کی ہے خلیل بھائی سے. بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوگا، تھوڑا نارمل آدمی کر لے گا. کتنا دوبارہ بتاتے ہیں؟ اخروٹ، بادام، پستہ اور سفید تل، یہ چاروں چیزیں 100 گرام یا 50 گرام لے کر اس کو پیس کر رکھ. بادام بھی کہتے ہیں، اخروٹ، بادام، پستہ اور سفید تل. جی تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. چاروں چیزوں کو ایک جیسا وزن آپ لے لیں، 100 گرام، 50 گرام، جیسا بھی آپ نے لینا ہے. اس کو لے کر اس کو باریک پیس لیا جائے. اور اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 50 یا 100 گرام مصری بھی شامل کر لیں. تو یہ آپ اس کو کسی باکس میں، ڈبے وغیرہ میں، جار میں اس کو محفوظ کر لیں. اور 2 چمچ سونے سے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ بعض لوگ بالکل جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت دودھ وغیرہ پیتے ہیں، تو دودھ بھی باقاعدہ ایک مکمل غذا ہے، تو اس کو بھی ہضم کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو بالکل سوتے وقت دودھ پینا یہ مناسب نہیں ہے. کچھ دیر پہلے پیا جائے تاکہ کچھ وہ اس کو وقت ملے اور وہ ہضم بھی ہو جائے. تو سونے سے کچھ دیر پہلے، آدھا 1 گھنٹہ پہلے، آپ دودھ کے اندر یہ 2 چمچ ڈال کر اس کو پی لیا جائے انشاءاللہ عز و جل. اگر دماغی کمزوری کا سبب ایسا ہے تو بھی انشاءاللہ، ٹیسٹی فارمولا ہے. اور ٹیسٹ بھی ہے اس کے اندر. اور انشاءاللہ نگاہ کی کمزوری ہے، بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے دماغی کمزوری کے سبب، تو انشاءاللہ وہ دماغی کمزوری بھی دور ہوگی. اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا لکھنے پڑھنے کا کام ہے، بیان کرنے کا کام ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا. اور اگر پیشاب بار بار آتا ہے تو یہ سفید تل جو تل ہوتے ہیں یہ اس معاملے میں بھی جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں. اور یہ پستہ جو ہے یہ گردوں کے لیے بھی مفید ہے. یعنی بہت اچھا سا اور لذیذ یہ علاج ہے، اس کو کر لیا جائے. اگر آپ زیادہ کچھ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، اٹریکٹیو بھی ہے، افیکٹیو بھی ہے، ٹیسٹی بھی ہے، جی، اور مہنگا بھی. اتنا مہنگا نہیں ہے. اتنا مہنگا نہیں اتنا ہوگا مہنگا نہیں ہے. کہ عام طور سے لوگ جو ہے نا کچھ اس سے زیادہ، ڈاکٹر کے اچھے ڈاکٹر کی فیس سے کم ہی ہوگا، بڑے ڈاکٹر کی فیس سے کم ہی ہوگا فارمولا. اس سے زیادہ جو ہے لوگ ویسے ہی اور چیزوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک زنگر منگا لیا ہفتے میں اگر، تو یہ اس سے سستا ہی پڑ جائے گا. ہاں دیکھا اب تو خلیل بھائی کو سمجھ نہیں آتا، نہیں پتا زنگر مہنگا آتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر اتنا زیادہ آپ کو یہ چیز میسر نہیں ہے تو پھر آپ صرف یہ کر لیں کہ بادام کا تیل لے لیں، آئل لے لیں، بادام کا آئل لے لیں. اس کا جو ہے سر کے اندر مساج کیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے. آپ مساج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر مفید رہے گا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سبزی اور فروٹ کھانے پر زیادہ توجہ دیں، بالخصوص خاص طور سے کدو شریف کی جو سبزی ہے اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کی نیند کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل معاون ہوگی. اچھا، سستے کھانے سے مجھے یاد آیا کہ اگر آپ کو 50 روپے کی ڈبل بیف بریانی پلیٹ ملے کھانے کو تو آپ کھائیں گے؟ نہ، نہیں کھائیں گے. کیونکہ 50 روپے کی ڈبل بیف بریانی 50 روپے میں ملنی نہیں چاہیے. کوالٹی کیسے ہوگی وہ؟
बीफ बिरयानी 50 रुपए की और डबल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये मियार के ऊपर कंप्रोमाइज, खाने पीने में मियार पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सब इसको मजीद बेहतर करना हो तो इसमें एक चीज और अर्ज कर देता हूँ, कद्दू शरीफ के बीज। हाँ, मैं सौंफ याद कर रहा हूँ। निगरानी शुरा के जबान अकदर से निकला सौंफ, तो ये भी बड़ी प्यारी चीज़ है। नींद के हवाले से भी, नज़र के हवाले से भी, जिन लोगों की नज़रें जैसे चश्मे और जैसे लगाने का मामला बन जाता है, तो वो अगर ये सौंफ और ये अगर इस्तेमाल करें, सौंफ भी इसके अंदर इतना ही डाल लें, और साथ में जो दूसरी मैंने चीज़ आप छुट्टे पर है मौलाना जी, क्योंकि कौम हम इतने सुस्त लोग हैं, मतलब हम एक तरह से ना लेजी तबीयत वाले लोग हैं। अब आप बोलो कि ये सब चीज़ें लाओ, फिर इसे बनाओ और इसे मिलाओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ इतना ये हम लोग वो या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, यार ये गोली देना, खा करके पानी पिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, दूसरी गोली दो, डॉक्टर साहब दो बढ़ा दो। मैं हकीम हजरात को पहले भी एक मशवरा दे चुका हूँ कि अगर मुझे अंदाजा शायद कॉस्टिंग का या आपके तरीके कार का प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये चीजें दी, आपने 4 चीजें 5 चीजें जो भी बयान की, इन 4-5 चीजों को कैप्सूल में खुराक बनाकर या टेबलेट उसकी बनाकर, मिसाल देता हूँ, टेबलेट तो बनी जाती हैं, टेबलेट बनाने में क्या मतलब, रॉकेट साइंस तो है नहीं, टेबलेट तो बनी जाती हैं, तो वो बना कर बोला भाई ये टेबलेट ले लो। अब उस टेबलेट को पता है कि जितनी चीजें दे दी ना ये है, चलो 4 टेबलेट ले लो एक साथ, उसमें ये सारे अज्जा शामिल हैं, और ये इसका कोई जब मिसाल का तो नाम रख दिया, ये टेबलेट खा लें, मतलब हकीमी फॉर्म, मतलब कि वो हकीमी फार्मेसी, हिकमत की फार्मेसी फॉर एग्जाम्पल। अब ये हकीम हजरात, तो ये ना हम लोग सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बोल रहे जिंगर घर में बना के खा लो, नहीं खाते, बाहर से खा लेंगे। घर में हमसे घर में मयारी खाना बनता है, मगर हमसे बनता नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं खुद हकीम साहब की दवाओं को प्रीफर करता हूँ, मैं एलोपैथिक के बजाय, तो लेकिन हर एक को फैसिलिटीज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं होता। सब इसमें ऐसा ही है जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, इस तरह की चीजें मौजूद हैं। हाँ, मगर ये क्या वो, चूंकि हम बहुत सारी चीजों के नाम यहाँ नहीं लेते बराबर है जी, इसलिए उनके नाम, मतलब ये चीजें तैयार भी मिल जाती हैं, मगर मियार में कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। ये फार्मूले किसी अच्छी कंपनी का आप लें और इसी फार्मूले के एतबार से आपको चीजें मिल जाएंगी। हाँ, ये बता जी मौलाना। नींद ना आने का रूहानी इलाज। नींद अगर किसी को नहीं आती तो रात को सोने से पहले अव्वलन बावुज़ू सोने की आदत बनाएं, अच्छी अच्छी नियतों के साथ, सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट भी आप सोएं। कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुन नबा, पहली सूरत है 30वें पारे की। सूरतुन नबा की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना नौमकुम सुबाता, ये आयत मुबारका आप पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह सवजल नींद आ जाएगी। एक ये रूहानी इलाज। दूसरा रूहानी इलाज ये है कि रात को सोने से पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाहु, जब आप सोने के लिए लेटें तो ला इलाहा इल्लल्लाहु ये कसरत के साथ ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ज़वजल नींद आ जाएगी। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाजरीन, कि जब आप सोने के लिए लेटें और सोने से पहले के औराद व वज़ाइफ पढ़ें ना, तो इसमें देखें अदब का तकाजा ये है कि पाँव समेट लिए जाएं, और बेहतर तरीका ये है कि सोने से पहले के जो औराद हैं, दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं, पहले वो पढ़ लें बैठ कर, फिर उसके बाद सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट आप लेट कर सो जाएं। अच्छा, और अगर लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो अदब का तकाजा ये है कि पाँव समेट लिए जाएं और फिर आप ये दुआएं पढ़ें, ये औराद व वज़ाइफ पढ़ें, इंशाअल्लाह सवजल नींद आ जाएगी। और तीसरा भी आसान सा रूहानी इलाज है, वो भी आप नोट कर लें। कुरान पाक की ये आयत मुबारका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत पढ़ें आप, अब इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहें इंशाअल्लाह सवजल नींद आ जाएगी। 3 रूहानी इलाज आपके सामने बयान किए, तीनों में से जो एक आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ सकते हो, अमल कर सकते हो, तो उस पर अमल कर लीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसका एक तावीज़, अमील सुन्नत का एक अंदाज ये है कि लेटने से पहले किबला रूह बैठते हैं, किबले की तरफ चेहरा करके बैठते हैं बिस्तर पर ही,
قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جو کئی اوراد و وظائف بیٹھے بیٹھے ہی قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ چادر لے کر سیدھے لیٹتے ہیں، اور سیدھا لیٹنے کے بعد آپ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور سمیٹ کر پھر جو لیٹنے کے بعد کے کچھ اوراد و وظائف ہوتے ہیں آخری کلام کے یہی ہو، جیسے سورہ کافرون وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں. اور پھر آپ جیسے کہ یہ آپ کا ایک یوں سمجھے معمول ہے، روٹین ہے جو امیر سنت کرتے ہیں. اور اس کا ایک تعویذ بھی ہے جو اوراد عطاریہ کے بستے سے ملتا ہے، جسے نیند نہیں آتی، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تو اس کا ایک تعویذ تکیے میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی وہ تعویذ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوراد و وظائف مدینہ مدینہ، کیونکہ اس کے تو فائدے ہی ہیں. اچھی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ نامہ اعمال میں بہتری ہی آنی ہے، اچھے ہی ہونے. مگر میں یہی مشورہ دوں گا ناظرین کو اور حاضرین ہم سب کو کہ دواؤں کی طرف جانے کے بجائے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ میری درخواست ہے آپ سب سے. ٹھیک ہے جی. کال. میرا نگرانی شورا سے عرض ہے کہ میرا پڑھائی کو دل نہیں چاہتا، برائے مہربانی مجھے کو اس کا حل بتا دیں تاکہ میں صحیح طریقے سے اچھی پڑھائی کر سکوں. اہمیت کو سمجھیے. اگر وہ پڑھنا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو باقاعدہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس میں جو دلچسپ ٹاپکس ہوں اس کو پہلے لیں. اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے والدین اور ٹیچرز کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ آپ کے اس، کیونکہ ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بعض سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. چلیں آگے کال شامل کرتے ہیں. اگر سبق جلدی یاد نہ ہوتا ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک. تو یہ دعا پڑھ لیں آکے یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ہم نے پڑھنے کی عادت رکھی تھی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ عموماً ہمارے تقریباً جو مقتۃ المدینہ کی کتابیں اس کے شروع میں یہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے. یہ پڑھنے کے بعد مطالعہ کریں، انشاءاللہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے. بچے مٹی کھاتے ہیں، کیا کریں؟ نہ کھانے دیں بس. اور کیا عرض کروں گا، مٹی کھا رہے نہ کھانے دیں، ان کو کچھ کھانا کھلائیں. اور مٹی کھانے کی عادت ہے تو ان کو ایسی جگہ نہ بیٹھائیں جہاں مٹی ہو، صاف ستھری جگہ پر بیٹھائیں. مٹی نہیں ملے گی اس کی کہاں سے کھائے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. کال. عثمان امان اتاری گلزار طیب بصر بودا سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض سے حضور، میرے کزن کو مرگی کے دورے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی امی بھی بہت پریشان رہتی ہے. اس کا کوئی مستقل حل اگر کوئی ہو بیان فرما دیں. اللہ شفا عطا فرمائے، بیماری سے نجات دے. ان کی امی کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، بیٹی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اولاد سے. آپ بھی کچھ علاج بتائیں، خلیل بھائی علاج بتائیں. مرغی کا روحانی علاج یہ ہے کہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس. تو آپ کے گھر والے سورۃ الشمس پڑھ کر، یہ آپ کے بھائی ہیں، بھائی بتایا آپ نے نا، دونوں کانوں میں دم کر دیں. اور سورۃ الشمس کی وہی تلاوت کرے، وہی پڑھ کر دم کرے کہ جس کے تلفظ درست ہوں، کیونکہ تلاوت قرآن میں اوراد و وظائف میں قواعد و مخارج کی درستی کا ہونا یہ ضروری ہے. ایک تو سورۃ الشمس پڑھ کر یہ دم کرنا ہے، دوسرا سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری سورت تک. یہ آخری آیات سورۃ المؤمنون کی پڑھ کر یہ بھی آپ کان میں دم کر دیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور ایک مدنی مشورہ بھی آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں. اس کا ایک تعویذ بھی دیا جاتا ہے، وہ تعویذ آپ بھائی کے گلے میں ڈال دیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل مرگی کے دورے یہ پڑھنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب اس کے لیے ایسے باقاعدہ علاج ہی ہوتا ہے پراپر. ہر کسی کے اپنے اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، دیگر
लवातमात भी होते हैं उसके साथ, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कुछ। तो इसका ये है कि इसके लिए बेहतर अर्ज़ यही है, मशवरा यही है कि किसी अच्छे तबीब से, डॉक्टर से मिलकर उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। ये इनके लिए जी। अल्लाह पाक निगरान शुरा को नजर बस से बचाए। हाय साहब, अक्सर नज़ला रहता है, छींकें आती हैं, इसका कोई रूहानी इलाज और डॉक्टर साहब का कोई नुस्खा भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। रूहानी इलाज भी बताते हैं, इंशाल्लाह मेडिकली तौर पर भी हो सकता है कि आपकी मदद की जाए। मेरी 2-3 मशवरे हैं इसमें आपको, कि पहले ग़िज़ा पर गौर कर लिया जाए, उन ग़िज़ाओं को छोड़ दें जिससे नज़ला होने के अंदेशे रहते हैं। मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिन्हें नज़ले का प्रॉब्लम है, उनका अपना कहना ये है कि जब मैं एसी में सोता हूँ तो मुझे नज़ला हो जाता है, जब मैं एसी में नहीं सोता तो मुझे नज़ला नहीं होता। तो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों से रिएक्शन हो जाता है, तो उसको भी देख लिए कि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो माहौल या इस तरह का इन्वायरमेंट बदलने से भी हो सकता है कि तबीयत को इस तरह का मुस्बत असर पड़ता हो और नज़ले से बच जाते हों। अब पहले डॉक्टर साहब आप कुछ फरमाएं। अच्छा, कोई ये टेंडेंसी होती है नज़ले की ना कुछ लोगों के अंदर, बचपन से ही होती है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर होती है, कोई खट्टा खा लेते हैं, कोई जूस वगैरह पी लेते हैं, तो उसके बाद ही जल्दी गला ख़राब हो जाता है, बलगम आ जाता है। मेन इसकी वही है, जैसे अभी आपने तरगीब फरमाई कि एहतियात है, कुछ चीज़ें सूट जो नहीं करती हैं वो चीज़ें ज़िंदगी में से कम करनी होंगी, जैसे एसी है, खट्टी चीज़ें हैं, इनसे एहतियात कर नोटिस करना होगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता कि 1-2 चीज़ें छोड़कर या एनवायरनमेंट बदल के देखें, फ़र्क पड़ा तो फिर इसका मतलब एक आपके लिए उसको पकड़ना आसान है। नहीं से फ़र्क पड़ा, दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं, तीसरी चीज़ तो हो सकता है कि इसमें आसानी अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। जी। नज़ला अगर किसी को रहता हो, ज़ुकाम की शिकायत हो या गला ख़राब रहता हो, तो इन अमराज में ये वजीफ़ा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल फातिहा ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़कर आप पानी पे दम करें और ये दम किया हुआ पानी आपने पीना है। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने के भी अमराज अगर हुए ना तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ख़त्म हो जाएंगे। कई औरात वज़ाइफ आपको बयान किए जाते हैं और याद भी रखें, पढ़ने की आदत भी बनाएं। मक़तूतुल मदीना की किताबें भी इस पर मौजूद हैं और कुरान करीम की एक सूरत है, सूरह शिफा इसको कहते हैं। वाह, सूरह फातिहा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे को याद हो जाती है, उसको सही याद कर लें और पक्के एतक़ाद के साथ इसे अपने औराद और वज़ाइफ में शामिल कर लें। मतलब शिफा के लिए सूरह शिफा बेहतरीन सूरत है। अगर सही पढ़ के उसको दम करने की आदत बनाई जाए, सूरह शिफा पानी पर दम करें, मरीज पर दम करें, खुद पर दम करें, सूरह फातिहा पढ़कर यकीन कामिल के साथ, क्योंकि इस सूरत के जो नाम हैं इनमें एक नाम इसका सूरह शिफा है, इसकी बड़ी बरकत है। आप कुछ फरमाएंगे? जी, इसके लिए जैसा कि निगरान शूरा ने इरशाद फरमाया कि ग़िज़ा पर भी गौर कर लिया जाए, तो ऐसे लोगों को बिलखुसूस चावल जो है इस मर्ज़ को बढ़ा देते हैं, तो कोशिश करें कि इस हवाले से थोड़ा एहतियात करें। और बाद पंखे के नीचे बिल्कुल जैसे रात भर सोते हैं तो पंखे की हवा का जो फोकस होता है वो बिल्कुल नाक की तरफ होता है, तो ये भी इस हवाले से नुकसानदेह होता है। तो सुबह उठते हैं तो छींके और नज़ला भरा हुआ होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप भले 2 पंखे चलें लेकिन आपके चेहरे पर उसके बराह रास्त हवा ना पड़े जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी फ़ायदा होगा। बाकी आप 6 ग्राम अदरक ये घर के अंदर मौजूद होती है और 3 ग्राम दारचीनी, ये दो चीज़ें हो गई हैं। और इसको एक आधे गिलास पानी के अंदर इसको पका लें घर में, यानी आधा इसका रह जाए तो फिर इसको उतार कर इसमें शहद मिलाकर पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी आपके लिए मुफीद होगा। चंद एक चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो कि लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए आपको मजबूती का बाइस बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो उस हवाले से भी आपको ये नज़ला, ज़ुकाम, दिमाग के हवाले से ये मजबूती होगी तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसमें आप अंजीर का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी आपके लिए मुफीद रहेगा। और इसके साथ साथ आप मुनक्का इस्तेमाल करें, जो बड़ी किशमिश होती है इसको इस्तेमाल करें, तो ये भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस हवाले से मुफीद होता है। और इसका बीज निकाल दें। ये बीज जो है बाज़ों को जो है वो
हजम नहीं होता सही मानों में, तो मुनक्के का बीज निकाल कर इसको इस्तेमाल कर लें, ये भी अंजीर बहुत फायदेमंद। अच्छा इलाज बताया। जी अंजीर से मुझे याद आया एक रिसाला, बहुत पहले आपको याद होगा, मेरे सुन्नत के मलफूजात के ताल्लुक से शाया हुआ था। इतने अंजीर के फ़वाइद थे, यानी कि मैं पर्सनली अंजीर को मुझे मरगूब भी है, पसंद भी है, और मतलब यूँ खाता भी हूँ, लेकिन ये कि ये इसके फ़वाइद बहुत है, बहुत फ़ायदे हैं, यानी कि खून के ताल्लुक से, अमराज के ताल्लुक से बहुत सारे, यानी इतने इसके फ़वाइद हैं अंजीर के। वह 3 कुरान करीम में जिसका जिक्र हो, वाह, तो वो शेख कितनी अजीम और कितनी आला होगी, अल्लाह, आप गौर करें। और जैतून, खुद जैतून कितना उम्दा नेमत है, अगर मैसर आ जाए। बाहर तो जैतून बहुत खाया जाता है, अरब दुनिया में बहुत खाया जाता है, ये इनके यहाँ यूके वगैरह में भी जैतून की असल अफजाई शायद वहाँ है, यूरोप की तरफ है, स्पेन वगैरह में। तो जैतून का तेल, जैतून खुद जो है खाने का, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर जैतून महंगा है असल में, लोग एक आदत भी नहीं है, हमारे दस्तरखान पर जैतून उमूमन नज़र भी नहीं आते, वरना ऐसा नहीं कि मतलब अच्छे खासे खाते पीते लोगों का यहाँ भी नहीं जैतून नज़र नहीं आता, मिजाज नहीं है। जैतून है, इंजीर है, ये आपने मतलब जो चंद एक ड्राई फ्रूट के जो आपने नाम लिए, बात चीज़ें तो ओवर लिमिट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, एफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसे सेहत के ताल्लुक से कि इबादत पर क़ुव्वत पाने के लिए और अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए इसको खाने की नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और फ़वाइद भी हासिल होंगे। तो ये चीज़ें मतलब हैं, मरगूब भी हैं, मतलब आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगी। जैतून तो वैसे सब थोड़ा सहला सा होता है, अच्छा कड़वा टाइप। नहीं, कोई नहीं होता। असल में कई तरह के जैतून हैं, अच्छा, कई तरह के जैतून की इतनी अक़साम है, और फिर इसके पैकिंग की तरफ जाते हैं तो फिर महंगा बहुत पड़ता है। यानी मैं जब स्पेन में गया हूँ, ये यूरोप के कई ममालिक में गया हूँ, तो वहाँ काफ़ी जैतून देखे, ये आप जो बड़े सुपर स्टोर टाइप के जो होते हैं दुनिया भर, वहाँ जाएं तो आपको पता चलेगा कि जैतून को मतलब कितनी किस्म के जैतून है, इंजीर कितनी किस्म के, यानी मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा इंजीर देखा ही नहीं था। ये जो चीकू होता है ना, चीकू टाइप के इंजीर, ये इंजीर होता वैसे यही है, इसी तरह होता है इंजीर है यही। ये फिर ये सूख हमारे यहाँ जो है ना जी, वो सूखे हुए इंजीर रस्सियों में फिर रस्सियों में डालकर फिर उसको वो देते हैं। तो वो इंजीर जो है ना, वो जो बिल्कुल जो फल है, फ्रेश इंजीर, बाहर उसके कैरेट मिलते हैं, जैसे अंडे के कैरेट होते हैं ना, ऐसे उसके कैरेट मिलते हैं, और लोग उसके कैरेट लेके जाते हैं और खाते हैं। लेकिन जाहिर है कि महंगी, हर एक इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। बाहर की मतलब कि आमदनी उसके मुताबिक फिर वहाँ की चीजें होती हैं, यहाँ आना, इम्पोर्ट होना और ये चीजें होना, फिर खालिश होना, मिलावटें ना होना। यहाँ तरबूज में मिलावट डाल देते हैं, हालांकि तरबूज कितना बंद है और ऊपर से इतना सख्त होता है, इसको लाल कर देते हैं, तो इंजीर का क्या हाल करेंगे। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, और बददियानती से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, बददियानतों से भी अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन। इसी तरह की चीजें जो अंजीर का आपने फरमाया, तो इसके फायदे तो इतने हैं कि अगर हम पूरा सिलसिला इस पे रखें तो शायद नहीं, बिल्कुल। आपने इंजीर का नाम लिया ना, तो मुझे अमीर सुन्नत की वो सारी इबारतें याद आ गई। मेरा ख्याल है कोई इतने इंजीर के फायदे थे और इतनी बीमारियों से उसमें निजात थी। वहां से इंजीर से जैसे नहीं एक उल्फत सी हो गई थी यार, ये वाकई यार इतना अल्लाह ताला की नेमत है यार। मरहबा, इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाए हुसैन हसन फातिमा अली हमारे बिगड़े हुए काम दे बना